دروازہ ہے۔ اتنا شعور تو علی کو تھا نا کہ جب نبی سلا رہا ہے تو پھر یقیناً یہ سونا نہیں جاگنا ہے۔ یہ انتخاب تھا، علی کو بستر پہ سلا دیا اور بس اتنی دیر لگی، مٹھی پھینکنے کی دیر تھی، آنکھیں بند ہو گئی سب کی، اندھے ہو گئے۔ نبی چلے خرامہ سیدھے ابو بکر کے دروازے پر، ابو بکر پہلے ہی تیار کھڑے ہیں، بات انتخاب کی ہو رہی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر کس نے خبر دی تمہیں؟ میں آ رہا ہوں۔ عرض کی آقا جب سے آپ نے خبر دی کہ ہجرت کی رات آ رہی ہے پھر ابو بکر کیسے سو سکتا تھا؟ یعنی ابو بکر جانتے تھے کہ غار میں جانے کا انتخاب میرے لیے ہے، اور صرف یہی نہیں جانتے تھے، یہ بھی جانتے تھے کہ غار میں کیا ہونے والا ہے، پھر مزار میں کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ جو میلاد ایک فکر میں نے عرض کی، اس کے مختلف پہلوؤں کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب میلاد کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ تو تھا نا میلاد کہ نبی آئے، کیسے آئے، کس شان سے آئے۔ اب یہ ہے کہ جو اس میلاد کی فکر کو لے کے چل رہا ہے اس کا کیا شان ہے؟ اس کا میں ایک ہی تبصرہ کروں گا، اس میلاد کا جھنڈا اٹھانے والا صرف ابو بکر نہ رہا، صدیق اکبر ہو گئے، فاروق اعظم ہو گئے، عثمان غنی ہو گیا۔ دیکھیں ایک بڑی اہم بات یہاں سے تھوڑی سی یاد دہانی کرا کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ عثمان غنی، یہ اللہ کی شان، غنی ہونا قرآن نے کہا کہ غنی ہے تو اللہ ہے، یہاں عثمان کیسے غنی ہو گئے؟ اور اگر امتی ہو کر عثمان غنی ہو جائے اور اللہ کے غنی ہونے میں فرق نہ آئے تو پھر تو یہ بھی ماننا پڑے گا نا کہ نبی کو حاجت روا اور علی کو مشکل کشا مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اللہ یقیناً پسند کرے گا بندہ میرا ہو مشکل کشائی کیوں نہ کرے، بندہ میرا ہو حاجت روائی کیوں نہ کرے، میلاد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو، طاقت اس کے پاس کیوں نہ ہو۔ تو سچی بات تو یہی ہے، اس ملک کو سیلاب سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، یہ تکلیف ختم ہو ہی جائے گی، رو دو کہ لوگ خاموش ہو ہی جائیں گے، لیکن جو عذاب اس ملک کو اور اس کے استحکام کو ڈس رہا ہے، میں کسی فرقے پر الزام نہیں لگاؤں گا، میں کسی جاہلیت کے علمبردار ملا پر تہمت نہیں لگاؤں گا، میں تو اس فکر پر تہمت لگاؤں گا جس نے نہ نبی کے میلاد کو معاف کیا، جس نے نہ نبی کے پیار کو معاف کیا، نہ جس نے نبی کی ادائے دل بری سے انصاف کیا۔ لوگوں کی سوچ بدل دی، فکر بدل دی، جہاں سے نفس مر سکتا تھا، دل زندہ ہو سکتا تھا، اسی نقطے پر قوم کو لا کے کھڑا کر دیا، نفس کا بندہ بنا دیا، چہرہ تو مسلمانوں والا بنا دیا لیکن کردار کافروں والا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، مسجد میں نماز پڑھنے والا چاہے اس کا
مسلک کوئی بھی ہو، خدا کے دربار میں سر جھکائے کھڑا ہے، اس کے بارے میں بہتر فیصلہ تو خود خدا ہی کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ ایک مجلس میں تھے حضرات، اور اس مجلس کا عنوان تھا انٹرفیتھ، بین المذاہب۔ ایک مذاکرہ تھا، ایک تو یہ اخباری مذاکرے ہوتے ہیں، ایک سرکاری درباری مذاکرے ہوتے ہیں، یہ نہیں، واقعی وہ مختلف مذاہب کے لیڈرشپ کے درمیان مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اسلام کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں، عیسائیت کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں، یہودیت کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں، ہندو مت کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں، بدھا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، سکھزم کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، بین المذہب ڈسکشن چل رہی ہے۔ اور بعض اوقات بڑے عجیب و غریب سوال آ جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، بھئی آپ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کافروں کے لیے بنی ہے، مجھے کہنا کہ آپ بتائیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، بھئی میں کوئی جج نہیں ہوں کہ کسی کے کفر کو ناپتا پھروں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اہل کتاب کو میرے نبی نے رد نہیں کیا۔ یہ فیصلہ کسی کے کفر کے بارے میں یہ اللہ ہم سے بہتر کر سکتا ہے، اور جزا و سزا کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے، اس میں کچھ کوتاہیاں ہماری ہو سکتی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کی نیچر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ درباروں پہ آپ جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ عقیدت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ صاحب مذہب کو سجدہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس سجدے کا نام ہے سجدہ تعظیمی، اور یہ وہ سجدہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے کرایا گیا، اور اس کا انکار کرنے پر عزازیل کو ابلیس بنا دیا گیا، مردود ٹھہرا دیا گیا اور ملعون قرار دے دیا گیا۔ لیکن ہم مکلف ان کی شریعت کے تو نہیں ہیں، یا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد گرامی نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن وہ تو ان کی شریعت تھی نا۔ جس شریعت کے ہم مکلف ہیں، جس شریعت کا جھنڈا میرے اور آپ کے نبی کی ہاتھ میں ہے، اس شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ایک شخص اور 100 میں ایک آدھ ایسا آ جاتا ہے، یا تو اس کی تربیت غلط ہوتی ہے، یا اس کے پاس علم ہی اتنا ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی نہ کسی کو دیکھتا ہے ایسا کرتے ہوئے، لیکن غلطی تو ہے، کوتاہی تو ہے، کمی تو ہے نا۔ جب ایک چیز شریعت میں جائز نہیں ہے تو اس پر تو ہمیں سختی کرنی چاہیے نا۔ اتنی سختی تو جائز ہے، یہ کہہ دیا جائے یہ حرام ہے، لیکن اتنی سختی کی گنجائش کہاں بنتی ہے کہ آپ اس کو شرک قرار دے دیں، جبکہ یہ شرک نہ ہو۔ تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی احتیاط کرو، اگر تم نے کسی مسلمان کو مشرک یا کافر کہہ دیا اور وہ نہ ہوا تو کہنے والا ہو جائے۔ تو آپ کی چھوٹی سی یہ غلطی نے کہ آپ